آج جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ قربانی کی فضیلت پر ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام دنوں میں آپ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں ان میں سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو خون کا بہانا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ آخر خون بہانے سے ثواب کیسے ملتا ہے۔ ایک جانور کی جان جاتی ہے، جاتی ہے جان کسی کی، ثواب کسی کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ بھئی جس کی جان جائے ثواب بھی اسی کو ملے تو ٹھیک ہے، جان اس کی جائے ثواب کس کو ملے؟ جو جان لے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن یہ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام دنوں میں سب سے افضل ترین جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ یہ تو جو قربانی برانی جو اجتماعی قربانی یہاں وہاں، یہ سب ایک رسم ہو گئی ہے، یہ قربانی اصل ہوتی نہیں ہے۔ اصل تو قربانی آدمی جانور پالے، جانور سے خوب پیار کرے، خوب محبت کرے، اپنی آنکھوں کے سامنے کاٹے۔ یہ تو کیا ہے نا، جیسے بوجھ کو ٹالنا ہے، بوجھ کو ٹالنا ہے۔ چونکہ ہم مدرسے والوں کا اسے فائدہ ہو جاتا ہے تو مدرسے والے اس کے خلاف کبھی بولتے نہیں ہیں اور آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ قربانی کا اتنا حصہ ہے دے دو، لیکن حقیقت قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ اور عورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تو اپنے بچوں کو الگ کر دیتے ہیں، ہدیہ بیٹا قربانی ہونے جا رہی ہے، عورت جانتی بھی نہیں قربانی کیسے ہوتی بیچاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں فاطمہ آؤ کھڑی ہو اور اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھو تمہاری قربانی ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں ہمارے جو اسپرٹ ختم ہوئی نا قربانی کی، کیسے ختم ہوئی؟ ایسے ہی ختم ہوئی۔ کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، ابا بکرا گھر میں نہیں لانا، فلیٹ والوں کو یہ ہے کہ بھیا گھر گندا ہو جائے گا۔ یہ سب سارے چکر ہیں نا ہمارے پاس۔ یہ اس سب چکر سے قربانی ایک فارملٹی بن گئی ہے، قربانی کی روحانیت نہیں حاصل ہوتی ہے۔ میں ایسے بھی اللہ والوں کو جانتا ہوں جو خود جانور لاتے تھے، 20 دن 25 دن اس کو نہلاتے تھے، اپنے ہاتھ سے جا کر اس کو چارہ ڈالتے تھے، گھر کا بچا ہوا کھانا کھلاتے تھے، اور پھر اس سے جو خوب محبت ہو جاتی تھی اور اس کو ذبح دیکھتے ہوئے محبت کا ہوتا تھا، اپنے سامنے ذبح کراتے تھے۔ کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو ذبح کیا، وہ کتنا پیار کرتے تھے ان سے، تو وہ کیفیت تب معلوم ہوگا آپ کو۔ جانور کاٹنے میں اتنا محسوس ہو رہا ہے، جس نے بیٹا ذبح کیا ہوگا اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا، اور اس نے کیسے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ آپ تو بچوں کو گھر میں سب کو اندر کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں آج تک انہوں نے اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کیا قربانی، بلا لاتے ہیں مولوی صاحب کو۔ ایک آندھرا کا واقعہ ہے، ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ چھری کو دم کر دیتے ہیں، چھری کو دم کر دیتے ہیں مولوی صاحب جب کبھی آتے ہیں، اور وہ چھری سے وہ اپنا قربانی کرتے رہتے ہیں۔ تو مولوی صاحب کے ذمہ کر دیا گیا، امام صاحب کے ذمہ کر دیا گیا، مؤذن صاحب کے ذمہ کر دیا گیا۔ تو جیسا آپ نے کیا ہے بھائی، کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ سب قربانی کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے الگ سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ قیامت میں جب جو جانور آپ نے ذبح کیا ہے، یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، پورے بدن کے ساتھ آپ کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ صحیح حدیث ہے کہ قربانی کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بال ہیں جانور کے، جتنے بال ہیں اتنے بال لکل شعر حسنہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں جو ہے پروردگار عالم کیا ہے، نیکی دیتا ہے۔ لیکن یہ کون سے بال ہیں اور کون سے نیکی ہیں، وہ نہیں ہے کہ فلیٹ گندا ہو جائے گا۔ فلیٹ گندا ہونے والوں کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اچھا کہاں سستی ہو رہی ہے وہاں جا رہے ہیں۔ اپنا سوٹ خریدنا ہوتا ہے، اگر وہ مہنگا رہتا ہے تو بولتا ہے کہ روز روز خریدتے ہیں، ارے دل چاہ رہا ہے، تب اس وقت یہ اپنے کپڑے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچہ کرنے کے سارے محاورے استعمال کرتا رہتا ہے، اور یہاں پہ سوچتا ہے
کہ یار وہ وہاں والا وہاں سستا ہے، یہاں سستا ہے، بہار میں کروا دیں، اڑیسہ میں کروا دیں اور فلاں جگہ کروا دیں، ٹھیک ہے قربانی ہو جائے گی۔ اس کے پہلے بھی آپ کو بارہ یہ بات بتاتا رہتا ہوں، ادا ہونا الگ چیز ہوتی ہے، کسی عبادت کا ادا ہونا، کسی عبادت کا قبول ہونا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ ایک پیسہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو وہ کروڑوں پر بھاری ہوتا ہے، اس کروڑوں پر جو کروڑوں پیسہ صرف اور صرف دکھاوے کے طور پہ کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں ایک پیسہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ایک پیسے کی ویلیو اللہ کے نزدیک میں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہے تولی جاتی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپنی زندگی میں اہمیت کا یہ عالم ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے شروع میں مدینے میں، آپ کو معلوم ہے، اور اکنامکلی پرابلم تھی، معاشی لحاظ سے پرابلم تھی۔ اب تو کتنے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب ایسا ہے قربانی کریں کہ نہ کریں، پیسے نہیں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ قربانی اتنی فضیلت ہے، اگر تم کو صحیح معلوم ہو جائے تو قرضہ لے کے قربانی کرو گے تم، اتنی فضیلت ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ تر تو آپ نے یہی سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ میں رہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ ایک غلط بات ہے کہ آپ کو غلط بات بتائی جاتی رہی ایک زمانے سے۔ فقر و فاقہ والا اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے 100 قربانی کی ہو حج کے موقع پر۔ پورے بھارت کے لوگوں کو بھی اگر اکٹھا کر دیا جائے جو ارب پتی کھرب پتی ہیں، وہ بھی 100 قربانی نہیں کرتے مکے میں جا کر کے۔ جس کو آپ بولتے فقر و فاقہ میں ہے، وہ قربانی کی اتنی اہمیت ہے کہ حبیب مصطفیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کتنی قربانی کی؟ 100 بکرے کی نہیں کیا، 100 اونٹ کی قربانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، 13 سال مکے میں رہے نبوت کے بعد، اور 10 سال مدینے میں رہے۔ ایک سال بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ 10 سال لگاتار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قربانی کرتے رہے، ترمذی کی روایت ہے۔ اور اتنا آپ کو شوق تھا قربانی کا کہ بہت سے لوگ بیچارے غریب بھی تھے کہ ہو سکتا ہے میری امت کے کچھ لوگ بیچارے نہ کر سکے قربانی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، ایک دمبا کیا، اور دمبا کرنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ میں اپنی امت کی طرف سے کر رہا ہوں تاکہ وہ بیچارے جو نہیں کر پا رہے ان کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے۔ یہ بھی ایک سنت ہے جو ہمارے درمیان سے چھوٹی ہوئی ہے۔ جن کے پاس پیسے ہیں ان کو ایک قربانی ایسی بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جو مسلمان بھائی قربانی نہیں کر سکا ہے میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، مرحومین کے نام پہ کرنے کے بجائے آدمی ایسی قربانی کرے تو ان سب کو ثواب مل جائے تمہاری۔ آپ کو معلوم ہے کسی مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں، مطلب آپ نے ہاتھ اٹھایا اور آپ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان قربانی، کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو احساس ہی نہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اندر سے تڑپ رکھتے ہیں کہ قربانی کریں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ ان کی تڑپ کو سامنے رکھ کر کے قربانی کریں، اس کے بھی اجر کا کوئی اندازہ نہیں کہ کتنا اجر ہے۔ پھر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی، اور اس کی بھی وجہ وہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نمونہ کہ جو لوگ بیچارے نہیں کر سکتے ہیں ان کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے۔ اور قربانی کا ثواب کتنا ہے؟ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، کرنے والے کو اپنی جگہ جس کے لیے کیا گیا اس کے لیے۔ لہذا قربانی کو اس لحاظ سے جب سوچیں گے نا تب قربانی زندگی میں کیا ہے، اہمیت ہمارے دلوں میں اس کی بیٹھے گی۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب بھی میں نے کہا نا کہ حضور نے فرمایا کہ اٹھو فاطمہ اور دیکھو تمہاری قربانی ہونے جا رہی ہے، اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ زمین پر خون گرنے سے پہلے پروردگار عالم قربانی کو قبول کر لیتا ہے، شرط یہ ہے کہ قربانی اپنی اسپرٹ کے ساتھ کی جا رہی ہو۔ تو حضرت فاطمہ نے سوچا کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں، اندر کی بات ہوئی ہوگی جو انہوں نے ریئیکٹ کیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول
یہ جو ثواب آپ فضیلت بتا رہے ہیں یہ ہمارے لیے یہی ہے؟ یعنی یہ میں تو اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں، اور فاطمہ کا کیا درجہ ہے آپ بھی جانتے ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا اللہ کے رسول یہ ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں، یا یہ کہ تمام لوگوں کے لیے فضیلت ہے کہ ان کے لیے قربانی کا یہ ثواب ہے کہ خون گرنے سے پہلے اللہ قبول کر لیتا ہے؟ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے خاص نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک مسلمانوں، انہوں نے کہا کہ نہیں فاطمہ یہ ہمارے خاندان والے، ہمارے گھر کے لیے فضیلت میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ قیامت تک کے لیے یہ فضیلت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور انہوں نے اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کر کے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ عنایت فرمایا۔ اگر سوال نہ کرتی تو پھر بحث چھڑ جاتی کہ فاطمہ ان کی بیٹی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی، لہٰذا وہ ان کو ثواب گیا، ساری بحثیں چھڑتی۔ ساری بحث کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال نے کیا کر دیا، کلیئر کر دیا۔ لہذا یہ بات بھی حدیث میں ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ خون زمین پر گرتا ہے، حالانکہ جیسے ہی زمین پر خون گرتا ہے پروردگار عالم اس سے پہلے اس خون کو اپنے حفظ و امان میں لیتا ہے، اور اس سب کے ایک قطرہ بھی خون جو گرتا ہے اس کے بدلے میں جو ہے وہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا۔ ہمارے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں آپ جو کچھ بھی پیسے خرچ کرتے ہیں، صدقے کے طور پہ خرچہ کریں، کسی کو دے، جو بھی کریں، آپ نے فرمایا وہ روپیہ سب سے زیادہ ثواب پاتا ہے جو قربانی کے مد میں خرچہ کیا جاتا ہے، جس میں آپ اور ہم کیا ہے کہ بھیا سستا کہاں ہے وہاں جا رہے ہیں، سستے کے چکر میں قربانی کر رہے ہیں۔ تو قربانی کی فارمیلٹی ہوتی ہے، قربانی حقیقت میں تو نام ہے اندر سے ایک جذبے کا، وہ انشاءاللہ ہم ایک بات کریں گے ابھی بعد میں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے بتایا نا کہ لکل شیء نصرۃ، یہ روایت بھی مسند احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک دوسری حدیث ترمذی کی ہے، زیادہ تر حدیثیں میں نے ترمذی سے نکالی ہیں، فرمایا احراق دم سے افضل، یعنی خون بہانے سے افضل ان دونوں میں کوئی کام اللہ کو پسند نہیں ہے جتنا کہ خون بہانا اللہ کو پسند ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کی طاقت رکھتے ہیں، غور سے سنیے گا، آپ نے فرمایا کہ میں مجھے دفع آتن کہ وہ آدمی جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہ لیے یضحیٰ کہ وہ قربانی کرے، اور اس کے باوجود فلم یضحی، اور اس نے قربانی نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ پھر میری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہیں آوے، میری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہیں آوے۔ اور میری کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے وہ کام کیا ہے کہ جو ہمارا طریقہ نہیں ہے، اور یہ ہماری مسجدیں مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، مسلمانوں کی طرح تمہارا یہ کام نہیں ہوا ہے کہ تم کو اللہ نے طاقت دی تھی اس کے باوجود تم نے قربانی نہیں کی، لہذا تم ہماری مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھو، تم کو ضرورت نہیں ہے مجھے عیدگاہ میں آنے کی۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، لہذا جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، جیسا امام مالک نے کہا کہ قرضہ لے کر کے قربانی کا۔ اچھا قرضہ اپنے کام کے لیے ہمیشہ لیتے کہ نہیں لیتے ہم؟ جب ہم کو ضرورت پڑتی ہم نے قرضہ لیا، کبھی اللہ کے لیے بھی قرضہ لو بھائی، ہم نے اللہ کے لیے کبھی قرضہ نہیں لیا ہے۔ لڑائی کی تو اپنے گھر والوں کے لیے کی، اللہ کے لیے کبھی لڑائی نہیں کی۔ بچے ہمارے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، نماز میں بچے نہیں آتے، ہم نے کبھی بچے سے جا کے لڑائی نہیں کی۔ ہمیشہ لڑتے ہیں کس کے لیے؟ بچے کی طرف سے۔ بچے سے اللہ کے لیے بھی لڑو بھائی، اللہ کے لیے بھی لڑائی ہوتی ہے، اللہ کے لیے بھی بغض ہوتا ہے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے لڑائی کیا چیز ہے؟ یہی تو اللہ کے لیے لڑائی اور محبت ہے۔ عورتیں پوچھتی ہیں مولانا صاحب دیور ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، زکوٰۃ کیسے دیں؟ اور جب بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو فوراً دیور بیچ کر کے ہاسپٹل کا بل پے کر دیا جاتا ہے۔ کبھی اللہ کا بل پے کرو بھائی، تبھی تو معلوم ہوتا ہے نا کہ عبادت کہاں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے۔ پھر شکایتیں ہوتی ہیں مولانا صاحب برکت نہیں ہے، دل نہیں لگتا ہے، کہاں سے لگے گا دل؟
دل لگنے کے کام ہی نہیں کیے جا رہے ہیں، کام فارملٹی کے کیے جا رہے ہیں، فارملٹی اپنے اثرات دکھلاتی رہتی ہے۔ طبرانی کی آخری روایت نقل کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح ہے، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ خوش دلی سے قربانی کرتے ہیں، کیا لفظ استعمال کیا؟ خوش دلی سے۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کی قربانی جہنم سے آڑ کا ایک ذریعہ ہے، جہنم سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ جو خوش دلی سے کرتے ہیں۔ اس کے پہلے بھی بارہا یہ بات آپ سے کہتا رہتا ہوں، ہر فضیلت مشروط ہوتی ہے۔ کیا جملہ بولا؟ ہر فضیلت مشروط ہوتی ہے، مطلب جو فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے وہ کنڈیشنل ہوتی ہے۔ ہم فضیلت کو یاد رکھتے ہیں، کنڈیشن کو کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ جیسے یہاں قربانی کہی جا رہی ہے، کنڈیشن کیا رکھی گئی؟ خوش دلی سے کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے۔ اس قربانی کی ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ورنہ فارملٹی کریں گے، قربانی نہ کرنے کے گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن قربانی کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی جس کے اوپر واجب ہے نہیں، وہ کرے گا جس طریقے سے، گناہ سے بچ جائے گا۔ لیکن قربانی کیا؟ ساری عبادت کا یہی ہے کہ جب تک عبادت اپنی صحیح شرط کے ساتھ نہیں ہوتی ہے تب تک قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔